رحمت للعالمین۔ کعبہ کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم۔ گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سروراں تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ رسالت معاب احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سنی مسلمان بھائیوں، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت مندی ہے سب مسلمانوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر امت حبیب میں پیدا فرمایا۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے، اور اس پر بھی ناز نہیں، دولت ملنے کے بعد اس کی حفاظت، یہ سب سے بڑے ناز ہے۔ دولت کماتے تو سب ہیں، گنوا دیتے ہیں کچھ، اور دولت پانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ بہت دشوار چیز ہے۔ کچھ کسٹم والوں سے، کچھ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، اور اگر ہمارے گھر کی دولت آج لٹ جائے تو آئندہ مل سکتی ہے۔ ہماری دنیاوی دولت، کھیتی تباہ ہو جائے، سوکھا پڑ جائے، جیسے آپ لوگ جوجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو غیث مغیث نافع سے رسول اللہ کے صدقے میں سرفراز کر دے۔ اور اے اللہ اگر ہم لوگ اس لائق نہیں، بدکار سیاہ کار ہیں مولا، تو جانوروں درختوں کے صدقے میں مولا بارش برسا، ہمارے گھروں پر مولا اپنی رحمت ڈال دے، تو بارش نہ ہو، کھیتی تباہ ہو جائے، دنیا کی دولت برباد ہو جائے تو 2 سال بعد پھر مل جائے گی۔ اور ایمان کی ایسی دولت ہے کہ اگر لٹ گئی تو پھر بہت مشکل ہے ملنا۔ اس کے چور انوکھے ہوتے، اس کے چور دکھنے میں چور نہیں نظر آتے، دکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتے ہیں جیسے سیدھی سادھی جلیبی، اور چوری کرنے کے لیے ایمان کا پورا خزانہ لوٹ لے جاتا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے ہم سوتے ہوئے سنیوں کو جگایا اور ارشاد فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی۔ اے سنی نوجوانوں، تم سوئے ہو، خالی بڈھوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، میں شرم آنی چاہیے۔ بریلی کے تاجدار ہم سنیوں کے امام نے سب کو جگایا تھا کہ ایسی ایسی صورت کی چور آئیں گے، پہچان بھی نہ پاؤ گے، کہیں رشتہ دار بن کر آئے گا، کہیں عزیز بن کر آئے گا، کہیں داڑھی رکھ کر آئے گا، کہیں تسبیح لے کر آئے گا۔ تو بریلی کے تاجدار نے جو ہم کو اصحاب کی زندگی سے آج تک سیرت ملی تھی، اور ایمان کا وہ انوکھا سبحان اللہ جو پرندہ ہمارے عشق کے پجڑے میں محفوظ ہے، یہ بھولی بھالی صورت بن کر ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ اس لیے بریلی والے آقا نے بڑی محبت سے ارشاد فرمایا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ چور آیا اور تم نے حفاظت نہ کی اور ایمان سلامت نہ رکھا تو تمہارے کبھی بھی کھیتی میں ایمان کے ہرے پودے جنم نہیں لے سکتے۔ اس لیے جوانوں، سنیوں، تم تیار ہو جاؤ کہ جس طرح آج تم نے اپنے گھر کی گلیوں کو سنوارا ہے، سبحان اللہ،
اسی طرح تم اپنے اس سینے کے ایمان کی محبت کے پجڑے کو بھی سلامت کر لو اور 5 گانا نمازیں ادا کر کے اپنی پیشانیاں منور فرما لو اور ان مسجدوں کی حفاظت بھی آپ کو کرنی. اس لیے آپ بزرگوں سے، یہ ہمارے بزرگان دین عالم حافظ محسوس ہو رہے ہیں تو کیوں نہ یہاں تشریف لائیں. سبحان اللہ. جو مجمع میں حافظ و قاری عالم ہوں ان سے گزارش ہے کہ یہاں بیٹھیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو علم دیا گیا اس کے درجوں بلند کیے گئے. تو آپ کے درجے صرف اتنے کے لائق نہیں، بہت اونچے اونچے درجے. سبحان اللہ. یہاں تشریف رکھیں، جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر آدمی الحمدللہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے نبی پر جان نثار کرتا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے قمر، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کے مطابق ایک عاشق کا کام ہے کہ دفتر عشق میں نام لکھا دے. وہ چاہے پالی میں ہو، چاہے الحمدللہ جودھ پور میں ہو. دنیائے سنیت کی ہر در و دیوار شاہد ہیں کہ آج سنی مسلمان اپنی جان کی الحمدللہ خیرات کرتا ہے. روزانہ تو صدقہ دیتا ہے اپنے مال کی، اور آج کی عید میں فطرے والا صدقہ نہیں ہے. آج کی عید میں الحمدللہ ایمان اور جان کے صدقات لٹاتا ہے. طاقت پر خرچ کرنا یہ سنی مسلمان کا طریقہ ہے. بہت سے لوگوں کو جھنڈیوں پر، کمکموں پر اعتراض ہوتا ہے کہ کاہے کو سجاتے ہو، خرچ کرتے ہو، جھنڈی لگاتے ہو، اتنا بیوہ یتیم کو دیتے تو کپڑا ہو جاتا. ہم یہی سوال صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلیں کہ حضور آپ کے زمانے میں بھی تو مکے مدینے میں غریب لوگ تھے، اپنا کرتا پھاڑ پھاڑ کے غار ہیرا میں کیوں، سور میں کیوں لگا دے؟ کرتا اگر آپ کسی کو دے دیتے تو سرکار پہننے کو ہو جاتا. یہ پھاڑ پھاڑ کے آپ نے کیوں لگایا؟ تو دربار صدیقی سے جواب ملتا ہے، اے نادان تجھے معلوم نہیں، کرتا مسلمان کو دینا یہ ضرور ہے کہ اس کے تن کی حفاظت ہوگی، اور کرتا پھاڑ کر غار ثور کے دیواروں میں لگا دینا یہ ایمان کی حفاظت. تو ضرور تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اس لیے اے لوگو اپنی طاقت پر صدیق اکبر نے صرف کر ڈالا. سبحان اللہ. اور دے ڈالا ماشاءاللہ. تو پتا چلا کہ اپنے تن کے لباس کو بھی نبی کے نام پر پھاڑ کے لگا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ، اور سنی مسلمان کا شیوا ہے. ان جھنڈیوں سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ خدا کی قسم یہ جھنڈیاں حضرت جبریل کی سنت ہے. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کے گھر ابھی تولد کا وقت قریب ہی آیا تھا کہ 3 جھنڈے لے کر اترے جنت سے. سبحان اللہ. ایک عرش پر نصب کر دیا، ایک بیت المقدس پر، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر. سبحان اللہ. حضرت حفیظ جالندھری اس عشق کو اپنی زبان میں اظہار فرماتے ہیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا یہ آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. یہ کس کی سنت ہے؟ اے جھنڈی لگانے والوں، یہ جبریل کی سنت. سبحان اللہ. تو اگر ملائکہ میں دھوم دھام ہے، عرشیوں کو دھوم دھام ہے، تو ہم فرش والوں کو تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ہمارے ہی لیے آئے ہی تھے رسول اللہ. سبحان اللہ. ہم ہی میں سے اسی لیے آئے تھے. ہم پر کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. تو پتا چلا یہ جھنڈی نصب کرنا یہ سنت جبریلی ہے. سبحان اللہ. یہ خوشیاں منانا حضرت جبریل کی سنت ہے. سبحان اللہ. اس لیے ابھی حضرت جبریل کعبہ کی چھت پر یہ جھنڈا نصب جنتی کر رہے تھے کہ اتنے میں صدا پکار دیا اہل مکہ نے، اے لوگو آمنہ کا لال عبداللہ کا دلارا مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہو چکا ہے. تو اے پالی کے خوش عقیدہ مسلمانوں، کیا یہ رات بھر جاگنا، یہ گلیوں کو مدینہ عشق بنا دینا، سبحان اللہ، یہ آپ سجائے ہو، خدا کی قسم تمہاری قبریں تمہاری گلیوں سے کہیں زیادہ روشن ہو انشاءاللہ. یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا. اس لیے کہ جب دشمنوں کو بھی شاعر طاہر صاحب نے پڑھا ہے کہ سب سے بڑا کافر اس کو مل گئے، فیض کافروں کو ملے تو کیا عاشقوں کو نہ ملے؟ اللہ
یاد رکھو نبی کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا تھا وہ ابو جہل کی باندی سویبہ تھی، اور جب سرکار پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد حضرت نبی رحمت نے اپنا منہ جس پستان کو لگایا وہ اتفاق سے موجود ابو جہل کی باندی سویبہ تھی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، سبحان اللہ۔ سویبہ نے اپنے آقا اور اپنے مالک ابو لہب کو دوڑ کے خوشخبری سنائی، اے محمد کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ کے بھائی، تمہارے گھر تو بیٹا آ گیا۔ ابو جہل خوش ہو گیا، ابو لہب خوش ہوا، اور اس کو کیا معلوم تھا کہ یہی میرے لیے تماچا بنے گی۔ فوراً خوشی میں سویبہ باندی کو اس ہاتھ سے اشارہ کر کے انگلی سے کہا جاؤ تم آزاد۔ یہ روایت تو آپ نے بارہا سنا ہو۔ ابو لہب جیسا کافر جس نے رسول اللہ کو ستایا، خود اس نے بھی اور اس کی بیوی نے، سورہ تبت یدا پوری اس کی تذلیل اور تضمین میں وارد ہے، سبحان اللہ، آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو کافر جہنمی ازلی فرمایا ہے۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ان قریب داخل ہوگا ابو لہب اور اس کی بیوی ایسے نار میں جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ اور ابو لہب اتنا سندر تھا اسی لیے اس کا بھی نام ابو لہب پڑا کہ اس کے چہرے سے خوبصورتی کی آگ بھڑکتی تھی، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑا تھا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ چمکتا، اس طرح سے وہ گورا چٹا تھا۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ایسے دھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے وہ اس کی بیوی، قیامت کی جو اس کا سزا ہوگا قرآن نے آج ہی فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی سویبہ کو خوشی میں اس ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ تو میرے بھتیجے کی تولد کے صدقے میں آزاد ہے، خوشی میں۔ صحابی نے خواب دیکھا، غالباً حضرت عباس نے، تو ابو لہب سے پوچھا خواب میں تجھ پر قبر میں کیسے کیسی پٹائی پڑ رہی؟ تو کہا دشواریوں میں چور رہتا ہوں مگر پیر کے دن مجھے نجات، ذرا راحت مل جاتی۔ اللہ، کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دو عالم کے تاجدار پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، میری باندی سویبہ نے مجھ کو خوشخبری دی تھی، میں نے جس ہاتھ سے اسے آزاد کیا تھا انگلی کے، پیر کا دن آتا ہے تو میں چوس لیتا ہوں، بس مجھے راحت مل جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگو، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا کافر بھی اگر پیر دوشنبے میلاد مصطفیٰ کی تاریخ میں اگر اس کی قبروں میں راحت ہے تو پھر اس سنی مسلمان کا کیا کہنا کہ قبر میں فرشتوں سے جب نبی نے فرمایا جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا۔ اور بریلی کے تاجدار اتنا ہی نہیں فرماتے، ارشاد فرماتے ہیں ہم سنیوں کا امام، امام عشق و محبت، امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ اے سنیوں، تمہاری قبر کوٹھری نہیں ہوگی، تمہاری قبر میں تو قیامت تک انوار محمدی کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حشر تک لہرائیں گے، سبحان اللہ، کیا چیز، سبحان اللہ، کیا چیزیں لہرائیں گی؟ حشر تک لہرائیں گے۔ قبر میں کیا چیزیں؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، نبی کے ذات کا جب جلوہ ہو جائے گا۔ اے ابو لہب، تجھ کو تو صرف انگلیوں سے کام ہے اور یہاں تو پوری ذات رسول اللہ تشریف لائے، سبحان اللہ۔ پھر آنے کے بعد ایک دن دو دن نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس غلام کی قبر میں آپ کے ذات اور تصورات بس جائیں گے، قیامت تک آپ کے جلوے قبر میں لہرائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو اس رخ زیبا کو دیکھ کر پھر بیمار عشق کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، سو جائے گا، سبحان اللہ، قیامت تک نم کا نومت العروس کے صدقے میں الحمدللہ جنت کی کیاری
اس کی قبر ہو جائے گی۔ تو کہنا پیارے یہ ہے کہ نبی کی محبت میں دشمن نے اگر اشارہ ہاتھ کی انگلی کا کیا تھا اور اپنی باندی کو آزاد کیا تھا تو اس ایک اشارے کے صلے میں اسے راحت مل رہی ہے، تو جس سنی کا سینہ عشق رسول اللہ کا مدینہ ہوگا، سبحان اللہ، اسے پھر قبر میں کیا کہنا، عیش ہی عیش ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ دو عالم کے تاجدار کے نام پر 1 پیسے سے 1000 پیسہ خرچ کرنے والے سنی مسلمانوں، کبھی تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ رائے گاہ ہے، وہی جو عشق رسول کے نام پہ خرچ ہو جائے وہی پیسہ تمہارا سب سے کامیاب ہے۔ آؤ دیکھو میں تمہیں بتا دوں، کیا یہ نام لے کر، یہ گلیاں سجا کر، یہ جلسے کر کے، یہ رات بھر جاگ کر تم مقام مصطفیٰ کو بلند کر سکتے ہو؟ مقام مصطفیٰ کو بلند کرنے والا اللہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان ہے یا رسول اللہ۔ تو جس کو خدا بلند کر دے اس ملے کی بس کی بات کیا ہے؟ مگر نہیں یا رسول اللہ، ہم بول کر آپ کو نہیں بلند کرتے ہیں، آپ کا ذکر عطر ہے، بول کر ہم اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، ہم غلاموں میں نام لکھاتے ہیں، ہم رات کو جاگ کر ان کی تعریف کر کے ان کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں، اس لیے ذکر ان کا کر رہے ہیں، نفع میری تجارت میں ہو رہا ہے۔ عشق میں ایمان میں آؤ میں بتاؤں، عاشق کا یہی کام ہے، جتنی طاقت ہو وہ محنت سے کام کرتا رہے، فیض ملنا رب کی بارگاہ سے ہے۔ عشق کا نام یہی ہے، جب میں بڑھا نہیں سکتا تو یہ رات بھر جاگ کیوں رہے ہو، یہ محنت کر کیوں رہے ہو، یہ مولانا رات بھر تقریریں کیوں کر رہے ہو؟ تو پتا چلا کہ مشکات شریف کی وہ حدیث کے تحت، اے مولانا یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو مقام مصطفی کو بلند کر دے، یہ رات بھر جاگ کر عاشقوں کی محفل جمع کر کے عاشقوں کے دفتر میں نام لکھوانا، اور جو عاشق ہے وہ اپنی طاقت بھر خرچ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا آپ لوگ خرچ کر رہے ہو، رات کو جاگ رہے ہو، ایک جماعت وہ بھی ہوگی جو آپ کی برائی میں لگی ہو، ہے نہیں؟ ان کا نام آپ جانتے ہو، سنا ہے کہ آپ کا پورا شہر پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان گرگٹوں سے آپ کو پاک رکھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان نالائق گرگٹوں سے آپ کا شہر محترم رکھے۔ میں خوش ہوا سبحان اللہ، تو ضرور انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی تو سرکار کے 12 ربیع الاول میں بارش ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ یہاں صرف آپ کے غلام رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ پالی والوں، سنی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بزرگوں کا فیض تم پر رکھے کہ اب تک تمہارے بارڈر میں ان منحوسوں کا داخلہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ بڑے پاک لوگ ہیں، ان کا نام اس لیے نہیں رہنا، اتنے گندے ہوتے ہیں وہ کہ ان کا نام لے لو تو محفل گندی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ وہ سب 12 کے ڈبل ہیں، 12 کا ڈبل جوڑنا تو آپ لوگ جانتے ہوگے، سب تاجر آدمی ہو، رات دن کیلکولیٹر چلتا، وہ سب 12 کے ڈبل اتنے منحوس ہیں، ان کا نام لینا بھی میں محفل کو گندا کرنا سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان گستاخان رسول سے آپ کے شہر پاک کو پاک فرما دے۔ اے سنیوں، یہ رات دن کام کیوں ہو رہا ہے؟ غلامی کے دفتر میں نام لکھانے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، جب نعرے نمرود میں ڈالے گئے تو ایک جماعت میڈھکوں کی تیار ہوئی اور ایک جماعت گرگٹوں کی۔ یہ لطیفہ نہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں 2 جماعتیں تیار ہوئی۔ پتا چلا عاشقوں اور دشمنوں کی جماعت بڑے زمانے سے تیار ہو رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جماعت نے کہا کہ میں پھونک پھونک کر کے آگ کو تیز کروں گا کہ شعلہ تیز ہو تو نبی ابراہیم کو تکلیف ہو، کہو معاذ اللہ۔ یہ گرگٹوں کی جماعت، کس کی؟ اس لیے گرگٹ کا مارنا ثواب ہے، اور بچے آپ کے اگر پا جائیں کسی ببول پہ تو خوب پٹائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ لڑکوں کو بہت لطف آتا ہے الحمدللہ مارنے میں، گرگٹ کو مارو تو ثواب ملے، اور ہوتا بھی بڑا فتین ہے، انسان کو دیکھ لے تو لال ہوتا چلا جاتا، ایک چھڑی مارو تو اور لال ہو، 2 مارو تو اور لال ہو، ہے کہ نہیں؟ ایک جماعت بنی حدیث پاک میں گرگٹوں کی، جس نے عہد کیا کہ میں پھونکوں گا نعرے نمرود پھڑ کے تاکہ ابراہیم جلیں، خوب جلیں۔ اس لیے گرگٹوں نے نعرے نمرود کے ارد گرد اپنی جماعت جمع کر لی، اور کرنے کے بعد پھو پھو کرنے لگی۔ مقولہ مشہور ہے، آندھی میں بینا ہانکنا، سمجھتے ہو؟ جلنا، وہ حال ہے بگہے بھر کی آگ کو کوئی اگر پھونکے تو گرگٹ کے بس کی بات ہے کہ وہ تیز ہو جائے۔ اور میڈھکوں نے عہد کیا کہ میں اپنے نبی کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اس لیے دریاؤں سے پانی لا کر کے میں بجھا ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، نعرے نمرود کا بھڑکانا گرگٹوں کے بس کے بات نہیں تھی،
اور بجھانا بھی میڈھکوں کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ میڈھک اگر خود گرد کا بیچارہ تو منٹوں میں ایک دم فرائی ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ آج بھی تاثیر دیکھو کہ میڈھک کو پیر لگاؤ تو پل سے پانی نکل آئے، اس کا وہ ہے تھا کہ جتنی طاقت ہے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں صرف کروں گا، آگ بجھے چاہے نہ بجھے۔ اور دشمنوں کا یہ عہد تھا کہ جتنی طاقت ہوگی میں آگ کو بھڑکا ہی کے رکھوں گا۔ بجھانا تو کام اللہ کا تھا، جبریل کے پنکھ کا کام تھا، یا نارو کونی بردم و سلامن اللہ ابراہیم کی ندا کا کام تھا، مگر دو جماعت تیار تھی، ایک دشمنوں کی اور ایک دوستوں کی۔ میڈھکوں نے اپنا نام ابراہیم علیہ السلام کی دوستی میں لکھا لیا، گرگٹوں نے اپنا نام حضرت ابراہیم کی دشمنی میں لکھا لیا۔ آئے لوگوں یاد رکھو، قیامت تک میڈھک کا مارنا ناجائز ہے، گرگٹ کا مارنا جائز ہے۔ پتہ چلا جب جانوروں میں مارنا جائز، یاد رکھنا جس جانور کا شکار جائز نہیں اس کا مارنا جائز۔ کتا مارنا جائز، اگر کاٹ کھاتا نہیں تو مت مارو۔ بلی مارنا جائز، مت مارو۔ کیوں نہ مارو؟ ہاں ایزا دینے والے جانور کو مار، کھٹمل، چوہا، چیلر، سانپ مار ڈالو، لیکن جو جانور تمہیں ایزا نہ دے، کوا مارنا نہیں جائز، چیل مارنا نہیں جائز۔ کیوں نہیں؟ اس لیے ان کا کھانا جائز نہیں۔ تو جن جانوروں کا مارنا حرام ہے، جن کا شکار جائز نہیں، ان کا مارنا جائز نہیں۔ مگر کیا بگاڑا تھا گرگٹ؟ نہ کاٹتا ہے نہ ایزا دینے والا ہے۔ چھپکلی کا مارنا جائز نہیں، حتیٰ چھپکلی اس سے بھی گندی معلوم ہوتی، گھر میں بیٹھی رہے تباہی مچاتی، چھپکلی مارنا جائز نہیں۔ اے اللہ، گرگٹ گھر میں رہتا بھی نہیں، رہتا ہے تو بیابانوں میں درختوں پر، اس کا مارنا کیوں جائز؟ تو پتا چلا گرگٹ دشمن نبی ہے، وہ جانور جو مکلف نہیں ہے اس کا مارنا جائز، اور میڈھک کا مارنا ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عاشق حضرت ابراہیم ہے۔ اے لوگو، اگر جانوروں کے اندر گستاخی آ جائے تو ان گستاخوں کی پٹائی جائز ہے، اور اگر ان میں آ جائے جو آپ کے درمیان گرگٹ رہتے تو ان کی بھی ٹھوکا کر مسجد سے بھگانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ گستاخ ہے وہ۔ جب جانور گستاخ کا مارنا جائز تو ان گستاخوں کو تو بھگانا، یہ بہت بڑے مرتد ہیں ظالم، انہی 12 کے ڈبل جو میلادوں سے چڑھیں، نیاز سے چڑھیں، فاتحہ سے چڑھیں، صلاۃ و سلام سے چڑھیں، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ اس لیے یاد رکھو، نعرے نمرود کا بھڑکا دینا یہ کام گرگٹوں کا نہیں تھا، وہ بجھا بھی دینا یہ کام میڈھکوں کا نہیں تھا، کام تو یہ اللہ کا تھا، مگر دونوں نے اپنا نام دفتر میں لکھا لیا۔ میڈھکوں نے قیامت تک اپنا نام عاشق نبی میں لکھایا، اس لیے میڈھک کا مارنا جائز نہیں، اور گرگٹوں نے اپنا نام گستاخان نبی میں لکھایا، اس لیے بچہ سے لے کر بوڑھا ان کی ٹھکائی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی سنی عالم ان کی ٹھکائی کرے تو تمہیں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ ہم ان کی ٹھکائی بھی یہاں محفل میں نہیں کریں گے، ان چوہڑوں کا تو ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اتنے ناپاک و نجس ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محفل کو اس نجسوں سے پاک فرمائے۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ تو اے پالی کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، یہ محفلوں کا سجانا، یہ گلیوں میں قمقمے لگا دینا، یہ الحمدللہ اپنی جو کچھ طاقت ہے اس پر خرچ کرنا، اس خرچ کرنے سے آپ مقام مصطفیٰ بلند نہیں کر سکتے، بلکہ الحمدللہ ہم لوگ اپنے نام کو غلام مصطفیٰ میں دکھانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ عاشق کا کام ہے، اپنی طاقت پر خرچ کرے۔ میڈھکوں کی جتنی طاقت تھی پوری خرچ کر ڈالا، بجھایا تو اللہ نے، مگر خرچ انہوں نے کیا، کیونکہ تاکہ عاشقوں میں نام ہو جائے۔ ہم لوگ بازار مصر کی طرح خریداران یوسف میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پیارے حبیب دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے عاشق بیٹھ کر میرے نام پاک کو لے رہے ہیں، مجھ پہ درود بھیج رہے ہیں، میرے ذکر جمیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سرکار یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، مدینہ طیبہ تک فرشتے ہماری خبروں کو بھی بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کام تو ہو رہا ہے۔ اس لیے اے سنیوں، یہ جتنے خرچ ہیں، اخراجات ہیں آپ نے کیا ہے، یہ سب عشق کے دفتر میں نام لکھانے کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں فیض مرام فرمائے۔
ہے اور امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہم اس کا صلہ پائیں گے. اور جو عاشق ہوگا وہ ضرور تڑپتا ہے ان دنوں کے لیے. اس لیے کوئی لاکھ کہے یہ فضول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ کا کام ہے کرتے جاؤ. بہت سے گستاخ ہیں بکنے والے، بک رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اسی سعی جمیل کی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. ہم نے آیت قرآنیہ پڑھی تھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر. نبی رحمت ہے. سبحان اللہ. ہمارے اوپر کتنی بڑی رحمت. اللہ اللہ. آئے دنیا میں تو رحمت اور سرکار سو گئے تو رحمت. شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا. اب آؤ میں بتاؤں کہ رسول ہم پر رحمت ہے اور رسول کا دنیا میں رہ جانا یہ بہت بڑی ہے. سبحان اللہ. اے لوگو، آقا چاہتے تو جنت میں رہے ہوتے، آقا چاہتے تو عرش پہ رہے ہوتے، آقا چاہتے تو کسی آسماں پہ رہے ہوتے. حضرت عیسیٰ چوتھے آسماں پہ ہیں. سبحان اللہ. حضرت ادریس جنت میں ہے. سبحان اللہ. بولو نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا. نبی وہ ہے جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. سبحان. جو دعا کر دے مستجاب ہو جائے. سبحان اللہ. ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی اور یہ سنا اس لیے دیتا ہوں، ایک صاحب کو ابھی میں سنا رہا تھا تاکہ اللہ سرکار کی حدیث پاک کے صدقے میں ہم پہ بارش فرما دے. سبحان. یہ لوگ کہتے ہیں نبی کا کیا مرتبہ، عام آدمی کے برابر معاذ اللہ نبی بھی ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں 12 کے ڈبل. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو 12 اور 11 والا رکھے، 12 کے ڈبل والوں سے محفوظ فرمائے. یہ کہتے ہیں انبیاء کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا، اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے. حدیث مصطفیٰ ہے، بخاری شریف میں ہے. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. آئے کہا یا رسول اللہ مویشیاں مر رہی ہیں، بھوک پیاس کی شدت ہے. یا رسول اللہ آب و گیاہ تک نہیں ہے، پانیوں کی قلت ہے، بھوکے پیاسے لوگ پریشان ہیں، مدینے میں تباہی ہے. اے دو عالم کے تاجدار دعا فرما دیں. اللہ اللہ. اے پروردگار ہم اس حدیث پاک کو پڑھ رہے ہیں، تو سن لے مولا. اور پورا راجستان خوشحالی میں تباہ ہے. اے مولا تو اپنے حبیب کی دعاؤں کے صدقے میں ہم گنہگاروں پر ابر بارہ کے چند چھینٹے عطا فرما دے. اللہ کے رسول سے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے. سرکار دو عالم خطبہ فرماتے ہوئے چادر پاک اوڑھے تھے اور آپ نے اس کو تان لیا اور آپ نے دعا فرما دی. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے حضور نماز پڑھا کے ابھی فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اتنی تیز بارش ہوئی کہ سب بھیگ گئے نمازی لوگ. سبحان اللہ. اتنی بارش کہ مدینے کی وادیاں ڈبا ڈب بھر گئی. دوسرے جمعے کو وہی صحابی آئے دیہاتی بیچارے اور کہا یا رسول اللہ اب تو پانی رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، اب تو دعا فرما دے، مویشیاں بہی جا رہی. اللہ اللہ. کھیتیاں تباہ ہو رہی، کھیت کے جتنے پودے تھے سب جا رہے ہیں. یا رسول اللہ اب دعا کر دو کم ہو جائے. سرکار نے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور کہا ہوا لینا لا علینا. اے بادلو ہم پہ نہ برسو، مدینے کے ارد گرد برسو، کام ہو گیا. سبحان اللہ. ابھی نبی کے کلمے کے اشارے بھی اٹھے تھے کہ پورا مدینے کی فضا چھٹ کے صاف ہو گئی. سبحان اللہ. یہ نبی ہوتا ہے مستجاب، جو کہہ دے وہ ہو جائے اور جہاں کہہ دے وہیں بادل بھی رک جائے. تو انبیاء الحمدللہ مستجاب ہوتے ہیں. جو دعا فرما دے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. تو سبحان اللہ. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ بلند عطا فرمایا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ دو عالم کے تاجدار ہمارے لیے رحمت تھے. اور یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم تھا. آپ چاہے جہاں رہتے عرش الہی پہ رہتے، چاہے تو جنت میں رہتے. اللہ اللہ. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے چوتھے آسماں پہ اٹھا لیا، وہ زندہ ہیں. اے لوگوں آپ کو بتا دوں 4 نبی وہ ہیں جو ابھی موت کا مزہ نہیں چکھے ہیں، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب کو مزہ چکھنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک تو حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو روئے زمین پر الحمدللہ دستگیری کر رہے ہیں. دوسرے حضرت الیاس علیہ السلام ہیں جو روئے زمین پر ہیں، ہم لوگوں کی مدد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. خضر و الیاس جدھر سے گزر جائیں کھیتیاں ہری ہو جائیں. اے اللہ تو کرم فرما دے حضرت الیاس و خضر کا گزر راجستان کی سرزمین پر ہو جائے، در خواجہ کا فیض مل جائے، کھیتیاں ہری ہو جائے. اس لیے حضرت خضر کا لقب خضر ہے، جدھر سے چلے جائیں ادھر ہریالی ہو جائے. سبحان اللہ. اے اللہ دامن خضر کا صدقہ اور سایہ مولا ان آبادیوں کی بھی
ڈال دے۔ یہ دو نبی ہیں جو روئے زمین پہ تصرفات فرما رہے ہیں۔ ایک نبی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے، اور ایک نبی وہ ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام وہ جنت میں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اے لوگو، یہ کہتے ہیں سب کا مرتبہ برابر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قانون قدرت ہے کہ جنت و دوزخ میں قیامت کے بعد لوگ جائیں گے، مگر انبیاء کے لیے اللہ کا کوئی اور ہی قانون ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر آدمی تو موت کے بعد اور میدان محشر کی بھیڑ بھاڑ کے بعد جائے گا، مگر ادریس علیہ السلام وہ مستجاب الدعوات ہے، جب چاہے جنت میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کا یہ مقام ہوتا ہے، جو دعا مانگ لے وہ مستجاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بھیجا اور کہا جاؤ ادریس کی عمر تمام ہوئی، ان کی روح قبض کر لو۔ تشریف لائے روح قبض کرنے۔ حضرت ادریس نے کہا فرشتوں کہاں آئے ہو؟ کہا حکم الہی ہو گیا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لو۔ کہا جاؤ اپنے اللہ سے عرض کر دو۔ سبحان اللہ۔ ادریس علیہ السلام فرشتوں کو کیوں بھیج رہے تھے؟ آپ ہی چپکے سے کہہ لیتے ہیں اللہ، تاکہ فرشتوں تمہیں معلوم ہو جائے کہ بندے اور خدا کے دربان جو راز و نیاز ہے تم بھی جانو گے، اس لیے کہ تم فرشتے ہو، کہیں ناز نہ کرنے لگو کہ رتبہ کل میرا ہی بڑا۔ تم بھی یہ جان جاؤ کہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ نبی اور خدا کے درمیان پیغام لانے لے جانے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا اے رب العالمین، تیرے نبی ادریس کے پاس میں روح قبض کرنے گیا، مگر انہوں نے کہا میری روح ابھی نہ قبض کی جائے، وہ کہتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرا دو۔ سبحان اللہ۔ حکم الہی ہوا اے ملک الموت جاؤ مہلت دے دو اور کہہ دو جنت کی سیر کر لو۔ یہ واقعہ گڑھا ہوا نہیں، تفسیر خازن شریف میں پورا موجود۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے لے کر گئے، جنت کا دروازہ کھلایا اور کہا جاؤ سیر کر لو۔ سیر کر کے کہا باہر آؤ، تو حضرت ادریس نے کہا باہر نہیں آؤں گا۔ ملک الموت نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جنت دکھا دو، پھر تو مجھ کو تو اب اجازت ملنی چاہیے، آؤ روح قبض کرو۔ تو حضرت ادریس نے کہا یہ تو صحیح ہے، میرا بھی وعدہ وعدہ اور اللہ کا بھی وعدہ، مگر اللہ کے وعدے کے سامنے ادریس کا وعدہ چھوٹا۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرے اللہ نے فرمایا ہے جو جنت میں جائے گا وہ نکالا نہ جائے گا، خالدین فیہا ابدا، جو داخلہ ہو گیا اس کا خارجہ نہ ہوگا۔ اے فرشتوں جاؤ، میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جنت دیکھنے کے بعد باہر آؤں گا، مگر اللہ کا وعدہ ہے جسے داخل کروں گا خارجہ نہ ہوگا، اس لیے اب مجھے یہیں رہنے دو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے مولا، تیرے بندے ادریس نے تو کہا تھا جنت دیکھ کے باہر آؤں گا، مگر دیکھ کے وہ کہتے ہیں میں اسی میں رہوں گا، تب تو اللہ کا حکم ہوا اے میرے فرشتے میرے بندے ادریس کو جنت میں قیامت تک رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ نبی وہ ہے جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جو چاہ لے وہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مگر قربان جاؤ اے ادریس علیہ السلام، آپ کو تو جنت بھا گئی، آپ باہر نہیں آئے۔ آہا، اور میرے مصطفیٰ سبحان اللہ، میرے آقا، آہا۔ اب سنو محدثین و مفسرین کی شان۔ جنت کیا ہے؟ جہاں جو زمین کا حصہ رسول اللہ کے جسد پاک سے مل گیا وہ عرش الہی اور جنت سے بھی افضل۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اے میرے آقا آپ کی شان۔ ڈاکٹر اقبال نے کشمیر دیکھا تو کہا اگر بہشت پر روئے زمینست ہمینست ہمینست، اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو کشمیر ہی ہے۔ ان کو لگتا ہے شاعر تو بہت بڑے تھے، نباز زمانہ تھے، کوئی شک نہیں ہے بہت بڑے نباز تھے وہ، لیکن ان کو سنترا کھجور کچھ نظر آیا اور اخروٹ پھل موسمبی، بس سمجھا یہی جنت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام عشق آپ بتاؤ، آپ تو صرف دنیا کے نباز نہیں، آپ تو عشق مصطفیٰ کے نباز ہیں، آپ بتاؤ جنت کہاں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، اس طرف روضے کا نور،
اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ اقبال نے کشمیر کے پھل فروٹ دیکھے اور دریا آبشارے دیکھے تو کہا جنت ہے یہی۔ احمد رضا اعلیٰ حضرت عاشق رسول نے کہا اے اقبال تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے دنیا کی نعمتیں دیکھ لیا، حبیب کے قدموں سے جو ملی ہے زمین، جس کو رسول اللہ نے خود فرمایا روزتم میں ما بینا حجرتی و روزتی منبرا منبری و حجرتی روزتم من ریاض الجنہ، جو میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان ہے وہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ اعلیٰ حضرت عشق کی زبان میں ترجمانی فرماتے ہیں، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا کہنا، جو عشق کے مقام میں کوئی جواب نہیں رکھتے تھے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، سبحان اللہ۔ اب آؤ دیکھو، ان کو جنت دکھائی گئی تو بھاگ گئی، اور میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آئے وصال کے وقت۔ پہلے درود پاک جھوم کے پڑھو تو آپ کو روایت سنو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ نزہۃ المجالس میں روایت بڑی تفصیل سے ذکر ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا، ہمت نہیں کہ چلا جائے۔ انبیاء کی شان سبحان اللہ، ہمارے قیاس وہم و گمان سے بلند، مگر میرے آقا کی شان سب پر بلند، سبحان تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ تو قرآن خود فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور میرے رسول کی فضیلت سبحان اللہ۔ ملک الموت دربار رسول میں حاضر آیا، اللہ اللہ روح قبض کرنے، اللہ کے پیارے کی بارگاہ میں ملک الموت کے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے سے پہلے جبریل کی بارگاہ میں فرشتہ ملک الموت آیا، عرض کرتا ہے اے فرشتوں کے سردار و رسول حضرت جبریل آپ اجازت لے لیں، سبحان اللہ۔ یہاں اجازت ہے اور وہاں داڑک چلانا ہے، یہاں اجازت طلب کی، اللہ اللہ۔ حضرت جبریل آئے، دستک دیا، کہا یا رسول اللہ ملک الموت حاضر ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ روح قبض کرنے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل اللہ کی تقدیر پر اگر اس کا نبی راضی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی تقدیر پر اگر نبی نہ راضی ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر ملک الموت آیا ہے تو کہہ دو آئے میری روح کو قبض کر لے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مگر اس سے پہلے چند باتیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتائیں میرے آقا آپ کی روح جنت میں قبض کی جائے یا عرش الہی پہ؟ سبحان اللہ۔ میرے سرکار کہہ دیے ہوتے تو آپ کا روضہ جنت میں بنا، اس لیے کہ انبیاء کی روح جہاں قبض کی جاتی ہے وہیں ان کا مزار بنایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ہم اگر گھر میں انتقال کریں تو ہمیں منتقل کر کے آپ کہاں لے جائیں؟ قبرستان میں۔ اور رسول حجرہ عائشہ میں روح قبض ہوئی تو خدا کی قسم قیامت تک وہیں آرام ہے، فرما ہے میرے مصطفیٰ۔ انہیں جنت البقیع میں لے جایا گیا، جبکہ اگر جنت البقیع میں لے جایا گیا ہوتا تو اور الحمدللہ اصحاب رسول ان سے قریب ہو جاتے، ان کو کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اسی لیے انبیاء کے بارے میں یہ فیصلہ قدرت ہے کہ نبی کی جہاں روح قبض ہوتی ہے وہیں ان کی ہمیشہ کے لیے آرام گاہ بنا دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت عطا فرما دے، آپ کی روح کہاں قبض کی جائے؟ کیا عرش الہی پر؟ آقا نے کہا نہیں اے جبریل۔ کہا یا رسول اللہ حوض کوثر پر؟ کہا نہیں۔ کیا جنت میں یا رسول اللہ؟ اجازت دے دے۔ کہا نہیں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل میں جس جگہ بیٹھا ہوں اسی روئے زمین پر میری آرزو ہے قیامت تک میں یہیں رہوں اور اپنی امت کی غمخواری کرتا رہوں۔ میری آرزو یہی ہے جبریل میری روح حجرہ عائشہ میں قبض کر لی جائے۔ جب اتنا کہا پیارے آقا نے تو حضرت جبریل نے فرشتہ ملک الموت کو حکم دیا جاؤ، اللہ کا رسول تقدیر الہی پہ راضی ہے، اس کی آرزو ہے کہ روح یہیں قبض کی جائے۔ تب ملک الموت آتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اگر ادریس علیہ السلام کو دیکھ کر جنت پیاری لگی تو وہ جنت میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ آپ بھی چاہے ہوتے تو آپ جنت میں آرام فرما ہوتے قیامت تک۔ یا رسول اللہ آپ چاہے ہوتے تو عرش الہی پہ آپ کا مزار پاک بنا ہوتا، حوض کوثر پہ بنا ہوتا، مگر امت کی جگ کے ساتھ میرے آقا کی یہ محبت تھی۔ ارشاد فرمایا جبریل روح زمین پر میری روح قبض کر لی جائے تاکہ قیامت تک اپنے غمگسار امت کے لیے میں کام کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کی حالت دیکھتا رہوں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے
وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا، اگر یہاں نہ رہے ہوتے ہم لوگوں کی غم گساری ضرور آقا جنت سے فرماتے، عرش الہی سے فرماتے، مگر یا رسول اللہ ہم لوگ تو مرنے کے بعد جنت پاتے، مگر یا میرے آقا آپ کی جنت تو ہمیشہ دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، جو حاجی ہوتا ہے وہ در رسول پہ جاتا ہے، تو کیا کہنا، وہ ایسی رحمت ہے میرے آقا جس عالم پہ چاہتے تو رہتے، مگر یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم کی عالم پسند آیا، اور ہم لوگ قیامت تک مزار مصطفیٰ اور بازار مصطفیٰ اور جنت مصطفیٰ دیکھ کر خوشحال رہا کرتے ہیں، یہ کرم ہے رسول اللہ کا۔ تو اے لوگو، نبی دنیا میں آرام فرما کر ہمارے درمیان رہ کر ہمارے لیے قیامت تک رحمت ہے، سبحان اللہ، اور اس عالم میں رہ کر اس رحمت عالم نے ہم پر بڑا خاص کرم فرمایا۔ الحمدللہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم الحکم بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شاندار رحمت سے آپ اور ہم قیامت تک محظوظ ہوتے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہوتے رہیں گے۔ ہماری شان یہ ہے کہ عاشقوں وہ رحمت فرما گئے، کتنی بڑی رحمت، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے اذیت مصیبت برداشت فرمائے، ہمارے لیے رات دن دعا فرمائے، سب کے لیے قیامت تک سرکار کرم فرمائیں گے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں گی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کی اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، آپ کو ہم کیسے پہچانیں گے، آپ مجھے کہاں کہاں ملے؟ ارشاد فرمائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انس گھبراتے کیا ہو، تمہیں تو حوض کوثر پہ سیراب کر رہا ہوں۔ میرے آقا سے حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں بھی نہ پائے تب؟ کہا میرے آقا نے، انس گھبراتے کیا ہو، لواء الحمد کا سایہ لیے گنہگار امت کے لیے میدان محشر میں میں سامان عیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تب؟ کہا میری امت گنہگار کے اعمال میں خامیاں ہوگی، اے انس میں وہاں ان کی ترازوؤں میں بڑھوتری کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملے تب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس میں اپنے گنہگار پیاسی امت کو حوض کوثر پہ پلا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہاں بھی آپ نہ ملے تب؟ میرے آقا نے کہا پل صراط پر گنہگار امت گزر نہ پا رہی ہوگی، اے انس میں رب سلم کہہ کے سب کو پار کرا رہا ہوں۔ یہ سرکار کی دعا کا صدقہ ہے۔ یہ عمل جلال الدین کے یا آپ کے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ گٹھری رکھ کے پار ہو جاؤ، اور یہ جو گٹھری لیے گھوم رہے ہیں بوکچا باندھ باندھ کے، یہ سب بورا کے ساتھ گریں گے دھڑام دھڑام جہنم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عبادت کرتے جا، ریاضت کرتے جا، عمل کرتے جا، مگر جنت عمل کے صدقے میں مت مانگنا۔ بریلی کے تاجدار نے 63 سال کی عمر سنت نبوی کے مطابق پائی، مگر یہ نہیں کہا احمد رضا شب برات کا جاگنا کام آ جائے گا، عاشورے کا کام آ جائے گا، ایسا نہ فرمایا لیلۃ القدر کا کام آ جائے گا، فلاں دن کی نماز کام آ جائے گی، ساری عبادت فرمائے امام احمد رضا نے۔ الحمدللہ کوئی سنت واجب مستحب بھی نہیں چھوڑا اعلیٰ حضرت، مگر اپنے نجات اور ذریعے قیامت کیا بناتے ہیں؟ عشق رسول اللہ، دعائے رسول اللہ کو، عمل کو نہیں۔ فرماتے ہیں احمد رضا بال سے باریک پل صراط تلوار سے تیز کیسے گزرو گے؟ تو کیا ہمت ہے تمہاری کہ عمل کا بورا جھولا باندھ کے چلو؟ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے اے احمد رضا سنبھال سنبھال کے چلو گے تو گر ہی پڑو، دیکھ کے مت چلو، اس لیے کہ پل صراط پار کرنا اعمال کے صدقے میں نہیں ہے، دعائے رسول اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں دیکھ بھال کے چلو گے تب تو گر پڑو گے، اپنے اعمال پر نہیں، اپنے کیے کرتوت پر نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت رب سلم پڑھ رہے ہیں، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہوگا، پار ہو جاؤ گے، اور جب دعا ان کی ہے تب مچل کے چلو، سبحان اللہ، شان سے چلو، دیوانے کی طرح چلو۔ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما دے۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اور اسی لیے تو
सुभान मसलक आला हजरत सुभान। याद रखो नारा जब लगाया करो तो मसलक न भूल जाया करो, इसलिए कि हमारी जिंदगी का मतलब ही मसलक आला हजरत है, हम उसी सिपाही हैं सुभान अल्लाह, इसलिए जरूर ये नारा साथ रखा करो मसलक आला हजरत सुभान अल्लाह। याद रखो प्यारे। अब देखो जिब्रील तो बड़ी शान से बस सज संवर के अपने पर को दुरुस्त करके कहेंगे उम्मते मोहम्मद आ रही, लाओ पर बिछाओ गुजर जाए सुभान अल्लाह। पर बिछाए होंगे ऐसे याकारो, इतना ना घबराओ ए गुनहगारों की कोई सहारा नहीं। हाँ अपने किए हुए आमाल अपनी बुराई पे रो, मगर सरकार से निस्बत है नर्वस ना हो जाओ। रो मगर नर्वस हो के नहीं कि हमारा कोई नहीं है। उसकी बेवा की तरह तो वो रोए जिसका पत्ता ही कटा, वही 12 का डबल रोए, राण की तरह वो रोए जिसका कोई सहारा नहीं। हमारे लिए तो हाथ में दामन गौस ख्वाजा रजा का, हमारे हाथ में दामन हजरत अली का है परवरदिगार, सहारा बहुत बड़ा। जिब्रील बड़ी खुशियों से कयामत के दिन जब उम्मते हबीब का खेमा गुजरेगा पुलसरात पर, तो याद रखो सजे संवरे बैठे होंगे, अभी आएंगे सब, और आका पुलसरात पे पार खड़े होंगे, रब्बे सल्लिम फरमाएंगे। हजरत जिब्रील तो सोचेंगे कि या अल्लाह मैं तो इतनी मेहनत से पर बिछाए था, आखिर ये गया किधर? सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। बहुत मेहनत करेंगे, गुजर भी जाएंगे परों से, मगर जिब्रील को खबर भी नहीं, अल्लाह अल्लाह खबर भी नहीं होगी। ये क्या अपने सहारे पर? नहीं नहीं, प्यारे रसूल की दुआओं की बरकत होगी। जिब्रील फिर के देखेंगे इतने पार हुए मगर गए किधर? अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये अपने अमाल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अरे इन गुनहगारों को पुलसरात से तुम ही गुजार दो, इसलिए पुल से उतारो। किसको कह रहे हैं? अपने रसूल से कह रहे हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। गुजरेंगे सब उन्हीं पर, मगर घूम के देखेंगे जिब्रील कि इतना बड़ा बड़ा मजमा गया किधर से, मोरे पर को तो खबर भी नहीं हुई, अंदाजा भी नहीं हुआ, ऐसे गुजर किधर गए। तो आला हजरत फरमाते ए जिब्रील तुम्हारे पर की क्या बात है, ये उम्मती का खुद गुजरना नहीं, वो आका गुजार रहे हैं, रब्बे सल्लिम की दुआओं की बरकत है सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। इसलिए याद रखो प्यारे, आका का करम होगा, दुनिया भी मामुराद है, उक़बा भी मामुराद है सुभान अल्लाह। फैजान रसूलुल्लाह का मिलता रहेगा कयामत तक इंशाअल्लाह। मगर याद रखो हजरत अनस ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, आपको हम कहाँ कहाँ पाएंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अनस परेशान न हो, हर मुश्किल मकाम पर तुम्हारा नबी मिलेगा सुभान अल्लाह। ये तो नबी ने अपनी पहचान बताई। किसकी पहचान? अपनी पहचान। अब तुम अपनी पहचान के लिए तैयार हो जाओ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तो हर मुश्किल मकाम पर कयामत की भीड़ में मिल जाए, मगर इतनी उम्मती को आप कैसे आप तो मिल जाएंगे, मगर आप कितनी लंबी चौड़ी उम्मत की गिरोह होंगे, और सारे अम्बिया 1 लाख इतने हैं, सबकी उम्मत होगी। या रसूल अल्लाह आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? सुभान अल्लाह। ए बेनमाजी लोगों, अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करके रो लो कि कल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ो। अगर आप लोग आज जवानों हाथ उठाओ कि कल से इंशाअल्लाह कोशिश करके 5 गाना नमाजी होगा, तो आगे तुम्हारी निशानी बता दूं कि कयामत में क्या होगा। कौन है जो आज भीख मांग रहा हूं आपसे, आपकी जिंदगी के लिए, चंदा नहीं, पैसा नहीं, तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हारी पेशानी को नूरानी बनाने के, तुम्हें अपने हबीब की आंख को ठंडक देने के लिए, जन्नत के मुस्तहिक होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। बोलो हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह कल से 5 वक्ता नमाजी होंगे। हाथ उठाओ, कितने नौजवान हो, सब हाथ उठाओ सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, ये मस्जिद है, खाने खुदा है। जवानों, यहाँ तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तुम्हें वादा करके अहदे अलस का मस्त बना रहा हूँ, अपना मस्त नहीं बना रहा हूँ। अल्लाह ने हमको जब पैदा किया,
حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک پر اپنے دست رحمت پھیر دیا اور جتنی روحیں تھیں نکال کے سامنے رکھ، کہا اے آدم یہ سب کیا ہیں؟ کہا اللہ یہ تو سب میری اولاد، کوئی گورے کوئی کالے کوئی اچھے کوئی دھنمان کوئی اپاہج سب نظر آ گئے۔ کہا آدم یہ سب تمہاری جتنی اولاد ہوں گی وہ سب تمہارے سامنے موجود۔ حدیث پاک میں ہے کہ نسم ایسے جیسے چونٹی کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے، انہیں میں انبیاء نے سب دیکھ لیا۔ اے بھیا یہ لوگ کہتے ہیں پاگل وہی 12 کے ڈبل کہ کیا خبر ہے کس کو، ہم لوگ اگر دوربین بھی لگائیں تو دکھے نظر آئے گا پانی میں کتنے کیڑے، مگر جراثیم والے دیکھ لیں۔ آج جو آلات دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم آدم علیہ السلام کی آنکھ بغیر آلہ کے دیکھ لیں، نبی کی آنکھ کتنی کامیاب ہوتی۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کو بڑے گورے موٹے لگے، خوش ہو گئے اور کہا اے اللہ 40 سال میں نے اپنی عمر اپنے امت اپنی اولاد میں داؤد کو دے دی۔ سبحان اللہ، اسی وقت دیکھ لیا نبی کی آنکھ۔ سبحان اللہ، کون کب ہوگا پیدا ہونے کے بعد یہ روح کیسی موٹی گوری ہوگی وہ نبی سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاگل کہتے ہیں نبی کو کوئی خبر نہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ 40 سال کے پہلے آیا روح قبض کرنے، تو کہا تم کون ہو؟ تو کہا ملک الموت ہوں۔ اے آدم نہیں پہچانتے؟ کہا پہچان تو رہا ہوں مگر اتنی جلدی بیفور کیسے آ؟ وہ کیا؟ کہا بھی میری 40 سال باقی اور روح قبض کرنے آ گئے۔ کہا آدم یاد کرو جب اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا اور جنت میں تمہاری سامنے تمہاری اولاد کی ساری تفصیل رکھی تھی، تو اے آدم کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں نے اپنی عمر کی 40 سال داؤد کو دی تھی؟ کہا اچھا بھول گیا۔ کہا بھول گیا؟ کہا تب بھول گئے تب؟ تو کہا جاؤ اللہ سے عرض کر دو میں 40 سال اور جینا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، اسی لیے آدمی کا نام انسان پڑا، نسیان سے بھولنا اس کی خمیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت میرے نبی کی یہ شان ہے، جا میرے خزانے غیب سے داؤد کی 40 بڑھا بھی دیا اور آدم کی گھٹایا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے، تو جب چھوٹی چھوٹی روحوں کو دیکھا حضرت آدم نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے سامنے الستو بربکم، اے روحو کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو ساری روحوں نے قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو میرا معبود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو تم نے عہد الست، اسی لیے کہا جاتا اللہ تمہیں عہد الست کا مست بنا، جو وعدہ عالم ارواح میں تم نے لیا تھا۔ اے مسجد میں آج وعدہ کرنے والوں، یہ وعدہ کسی ملا مولانا کا نہیں، یہ وعدہ اللہ کا ہے جسے میں نے آج دہرایا ہے، ہاتھ اٹھوایا ہوں۔ اگر تم اس پہ قائم رہے تو قیامت میں جلال الدین بھی ہاتھ اٹھا کے عرض کرے گا مولا ان لوگوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اور اگر کہیں میری پٹائی ہو رہی ہوگی اور تم نیک ہو گئے اور دیکھو گے کہ اے اللہ اسی کے کہنے سے میں نماز شروع کیا تھا، اے مولا پیٹا جا رہا اس کو بھی بخش دے، تو ہو سکتا ہے پیارے تمہاری ہی دعا میں مجھ مجرم کا بھی کام بن جائے۔ اس لیے مجھے ناز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی چوک ہو جائے کوئی بھول ہو جائے تو میرا ہی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، اور آپ زندگی بھر بدکار تھے اور کوئی چھوٹا کام آپ کر گئے اور اللہ کو پسند آ گیا تو آپ تو معاف کر دیے گئے، اور میں مواخذے کے کٹگھڑی میں کھڑا تھا اور پٹائی ہو رہی تھی، جب تک ایک جوان نے پکار کے کہہ دیا اے میرے مولا پالی میں جلال الدین گیا تھا، ہاتھ اٹھوایا تھا، نمازی بنایا تھا، میں تیرا سچا بندہ بنا تھا، اے اللہ میں بخش دیا گیا، اس مجرم کو بھی بخش دے۔ تو خدا کی قسم شاید تمہاری دعا لگ جائے، اگر میں بخشا گیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اگر آپ بخش دیے گئے تو میرے لیے دعا کر دینا، پروردگار کرم تم پر فرما دے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہتے کہ ہم ہی ہیں، اللہ اللہ آؤ اب تمہیں اور نشانی سے پہلے کچھ عمل کے قریب لیتے چلو، ہے کہ نہیں حضور؟ عمل بھی ضروری ہے، تم بہت دور ہو، آؤ میں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ہوتے، حاجی ہو گئے، نمازی ہو گئے، مولانا ہو گئے، اکڑے گھوم رہے ہیں، اکڑے گھوم، مورا کیا؟ ارے تیرا تو وہ ہوگا اگر پکڑ ہو گئی تو مولانا شیروانی کے بٹن ٹوٹ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب، مالدار صاحب، نمازی صاحب نخرے مت دکھاؤ، عمل کرنے کے بعد غرور مت کرو، دھنمان صاحب
10 रुपया ज़कात देने के बाद शान मत दिखाओ। मुफ्ती साहब अल्लाह से डरते रहो, मुआखज़ा बड़े बड़े लोगों का हुआ है। अल्लाह समद। आओ चले दरबार सिद्दीक में, पहले फिर हदीस शरीफ के 2 टुकड़े सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। दरबार रसूल में सिद्दीक अकबर हाजिर है। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम में जलने वालों का तस्करा फरमाया कि कुछ लोग जहन्नम में ऐसे ऐसे जलाए जाएंगे, दागे जाएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर मजमे सहाबा में मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह, ज़ारो क़ितार, आँख से आंसू बहने लगे। जब इस हदीस से पाक को पढ़ता हूँ तो खुदा की कसम रो पड़ता हूँ कि अल्लाह अंबिया के बाद इंसानों में जिसका सबसे बड़ा रुतबा है वो सिद्दीक है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। ये रुतबा है अल्लाह। और जो सबसे पहला मुसलमान, जो जन्नत में नबी के बाद सबसे पहले जाए, सुभान अल्लाह, वो जन्नती ज़ारो क़ितार रोने लगे। रसूलुल्लाह ने देखा चेहरा सिद्दीक अकबर का। हे मुजरिम जलालुद्दीन, अपने अमल पे नाज ना कर, घमंड मत कर, रोता रो, सरकार की दुआओं के सदके में अल्लाह भी तुझे बख्शे। हजरत सिद्दीक रोने लगे। रसूलुल्लाह का चेहरे ज़ैबा उठता है और देखने के बाद हजरत सिद्दीक से पूछा क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह, अभी अभी आपने जहन्नम में जलने वालों का तज़किरा फरमाया। सिद्दीक डर रहे हैं कि कहीं उनमें से मैं तो नहीं। अल्लाह, खुदा की कसम, रसूल ने उनको तो जन्नत का टिकट दे दिया। इरशाद फरमाया सिद्दीक फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत यूं लड़ी में पिरोते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला। उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। नबी ने जिसको टिकट दे दिया, खुदा की कसम वो टिकट कयामत तक रद्द नहीं होगा। मगर टिकट पाने के बाद भी रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी अभी आप जहन्नम में जलने वालों की सिफत बयान की, सिद्दीक रो रहे हैं कि उन्हीं में मैं तो नहीं। मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक तुम न घबराओ, तुम उनमें से नहीं हो। खुदा की कसम, सिद्दीक कौन? जो जन्नत की टिकट पा सके और मुत्तकी। अल्लाह, हम लोग अगर 2 रकात ज्यादा पढ़ ले तो सोचते हैं कि मेरे पोस्टर में मेरा नाम भी रहे और आगे लिखा रहे तहज्जुद गुजार जलालुद्दीन। हम लोग भी नफ्स परस्त हो गए, दिखावे वाले। नाम पोस्टर में बड़ा रहे, आली जनाब फलाना, जितना बड़ा मैं हूं उससे बड़ा पोस्टर रहे तब खुश होने वाला हूं। अल्लाह अल्लाह, अगर हाजी हूं तो वो भी रहे, नमाजी हूं तो वो भी रहे, तहज्जुद पढ़ूं तो वो भी रहे। अल्लाह अल्लाह, मगर सिद्दीक आप ऐसे मुत्तकी हैं सुभान अल्लाह कि किसी मुल्ला की तारीफ से मुत्तकी नहीं, अल्लाह फरमाता है सिद्दीक सबसे बड़ा मुत्तकी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया, जिनकी पाकी में सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आयत करीमा सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है वसयजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैं क़यामत में सिद्दीक को जहन्नम से इतना दूर रखूंगा, बहुत दूर रखूंगा। कौन सिद्दीक? अतक़ल्लज़ी, वो मुत्तकी जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है अपने नफ्स की पाकी के लिए। सुभान अल्लाह। और हम लोग माल खर्च करते हैं दिखावा के लिए। इस साल अगर आपका रुदाद 1101 पर ऊपर आ गया तो आइंदा साल आप 2202 देते हैं, है कि नहीं? और बड़ा नाम लिख दूं तो और ज्यादा देते हैं। वो माल देते थे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, वो माल देते थे अपने नफ्स की तहारत के लिए। कुरान गवाही देता है वसयजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। हम जहन्नम से सिद्दीक को बहुत दूर रखेंगे, वो मुत्तकी जो अपना माल देता है राहे हक में तज़किये नफ्स के लिए। सुभान अल्लाह। तो इतने बड़े मुत्तकी के लिए और फिर रोना, अल्लाह अल्लाह, वो रो रहे हैं कहीं उनमें तो मैं नहीं। और हम लोग तो प्यारे सरापा गुनाह में डूबे हुए हैं। हमारे धन दौलत इतने पाकीज़ा भी नहीं, हमारी तिजारतों में अब शुबहे हो चुके हैं। अल्लाह हमें माले हलाल और इसके हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अमल करके नाज ना करो। कभी छोटा अमल कामयाब हो जाए और कभी बड़े बड़े अमल मार दिए जाएं। अब सुना दूं मैं तुमको, इसलिए डरते रहो, खौफ खाते रहो, नेकियां करो तो डरो मुआखज़ा ना हो जाए। और अगर बुरे रहो तो बिल्कुल घर ही में मत बैठे रहो
کہ نماز پڑھنے کون جائے، ہم نے تو چوری کیا تھا فلاں زمانے میں، میری معاف ہوئی کہ نہیں؟ خدا کی قسم اللہ چوروں ڈاکوؤں کو ابدال بنا دیتا ہے، وقت کا غوث قطب بنا دیتا ہے۔ آؤ دیکھو، ایک عورت تھی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مجمع صحابہ میں موجود صحابہ سن لو، ایک عورت تھی بہت نیک نمازی پرہیزگار، مگر وہ جہنمی ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ دے، سب کرے، جہنمی کے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس نے ایک بلی پال رکھا اور بلی کے گلے میں اس نے رسی ڈال دی، مگر اس کو دانا پانی نہ دیا، بلی بھوکو تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس عابدہ زاہدہ کے اعمال کے باوجود اس کو جہنم لکھ دیا۔ اللہ، نبی بیٹھے ہیں فرش پر، احوال جنت یہیں سے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ غیب ہے کہ نہیں پیارے؟ نبی مدینے میں بیٹھے ہیں اور کتنا جنتی ہوگا، کون ہوگا، یہیں بیٹھ کر بتاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے غیب اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ پھر فوراً فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ایک عورت زانیہ بدکار تھی مگر وہ جنت کی مستحقہ ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا بدکارہ تھی مگر ایک بھوکے کتے کو اس نے روٹی اور پانی دے دیا، اللہ کو یہ ادا اس کی پسند آئی اور اللہ نے اس بدکارہ عورت کو معاف فرما دیا۔ اے لوگو، بظاہر وہ نیک تھی، نمازی تھی، مگر ایک چوک کر ڈالی، ایک جانور بے زبان کو بھوکوں مار ڈالی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں جہنم لکھی۔ اور ایک بدکارہ تھی مگر اللہ کو اس کی ایک ادا پسند آئی کہ جانور کو کھلانا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کتے جانوروں کو کھلانے سے اجر ملتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اے صحابہ، ہر ذی روح کو کھلاؤ تو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب کتے کو کھلانے سے ثواب ملتا ہے تو اگر ہم تیجا فاتحہ میں انسانوں کو کھلائیں سبحان اللہ تو مردوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کتے کو کھلانے سے اگر بدکارہ کو جنتی بنا دیا تو انسان اور سبحان اللہ قرآن و نماز پڑھنے والے کو کھلا دو تو جنت کیوں نہیں مل جائے؟ اس لیے ایسے آکارو، اگر گناہ ہو جائے تو نربھس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، اور اگر نیکی کر لو تو پھولے نہ سماؤ، ایسا بھی نہیں، نیکیاں کرو جب بھی ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کی توفیق کی امید رکھتے رہو۔ اب میں آؤ تمہیں پریشانی کے ساتھ وہ نشانی بتا دوں کہ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا آپ تو بتا دیں کہ امت کی نشانی قیامت میں کیا ہوگی، اور ہم آپ کو یہاں پا جائیں گے مگر آپ کیسے پہچانیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اس بھری بھیڑ میں قیامت میں اپنی امت کو میں پہچان لوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء سب چمک رہے ہیں۔ حدیث پاک میں غرن محجلین، اعضائے وضو چمکیں گے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے کوئی لاکھوں گھوڑوں میں چت قبلہ گھوڑا چمک لے، پہچان لے میری امت جو وضو بنائیں گے وہ قیامت میں ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اے لوگوں، نبی کو ہم مشکل مقام پہ پائیں گے اور خود آقا نے ہماری پہچان بتا دی، تو بولو آپ اپنے اعضاء کو چمکاؤ گے نا انشاءاللہ؟ کل سے 5 وقتہ نماز پڑھ کے اپنے چہرے کو چمکا لو، اپنے ہاتھ پیر کو چمکا لو، اپنے سینے کو گناہوں سے دھل لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تم کو یہ توفیق دے دیا اور تم کو امت حبیب میں قبول فرما لیا تو یاد رکھو نبی کی یاد کا صدقہ قیامت تک ملتا رہے گا، مگر یاد رکھو اسی دو عالم کے تاجدار نے نماز کو جنت کی چابی بیان کر دی۔ ارشاد فرمایا صلاۃ کیا ہے؟ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی۔ اب آپ اگر سعودیہ بمبئی سے کما کے آپ آئیں جودھ پور سے اور آپ کا گھر بہت عالی شان بنا ہو اور آپ سید جعفر صاحب سے پوچھیں میری چابی کہاں، تو گھر تو ہے مگر چابی۔ آقا نے دعا کر کے تمہارے لیے جنت میں جگہ بک کروا دی اور تمہیں چابی بھی دلا دی، اور ارشاد فرمایا تمہارے جنت کی چابی خود نماز ہو۔ اب آپ نیکیاں لیے ڈھونڈو گے کہ میرا گھر تو ہے مگر رکھو گا، سبحان اللہ، تو پتا چلا کہ دنیا میں تم بھٹک رہے ہو، اپنے گھر نہیں پار، اور جنت میں گھر بھی ہے اور چابی بھی دلا دیا۔ تو اب نماز پڑھنے والے کہیں امام صاحب سے چابی نہ مانگے کہ حضرت آپ تو میری چابی دلا دو، تو پتا چلا اے نمازیو، نماز پڑھو گے چابی تمہاری تمہارے اکاؤنٹ میں،
اور جب آدمی عزت دار ہوتا ہے تو چابی خود لے کر نہیں چلتا. میں جلال الدین ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میری چابی میرے بچے لے کر کے میرا دروازہ خود کھولتے ہیں. تو جب آپ عزت دار ہوئے, جنت آپ کے حق میں ہے, تو یہ چابیاں سب فرشتوں کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی. سبحان اللہ. اب تمہیں کھولنے کی ضرورت نہیں. اب اگر تم 5 وقتہ نمازی بن گئے اور سبحان اللہ اپنے آپ کو سنوار لیا رحمت عالم کے صدقے میں, تو یاد رکھو اب فرشتہ رضوان جنت کا دروازہ کھول کے خود ارشاد فرمائے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے قدم قدم پر اپنے رب کو راضی کرنے والا, اے نمازیں پڑھنے والا, اے روزے رکھنے والا, اے اللہ کی رضا پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹ اپنے رب کی بارگاہ میں, تو اللہ سے راضی اور تجھ سے تیرا خدا راضی. تنہا نہ چلے جاؤ جنت میں, حکم الہی ہوگا, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تنہا جنت میں نہ جا, یہ شہیدوں کی جماعت میں چلا جا, یہ صالحین کی جماعت میں چلا جا, یہ انبیاء کی گروہ میں چلا جا, یہ بزرگوں کی جماعت میں چلا جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, صالحین کے زمرے میں اور پھر جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. تو وہ چابی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے گردن میں لٹکا دی جائے. چابی نام کے آپ کے ہے اور اکاؤنٹ میں آپ کے ہے اور رضوان جنت کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. تمہیں کھولنے کی بھی زحمت نہیں. اے نماز پڑھنے والو, اپنا کھاتا کھول لو, اپنا اکاؤنٹ کھول لو اور اللہ کے لیے پنجگانہ نمازی ہو جاؤ. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو یاد رکھو, جو نبی رات دن تمہارے لیے رویا کیا, اس نبی نے ارشاد فرمایا, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میں نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک کر دی گئی. تمہارا بیٹا رات کو روئے تو آپ اور آپ کی بیوی دونوں لے کر اسے گود میں آگوش میں کھلاتے ہو کہ بولو. اور اگر ذرا بیمار ہو جائے تو رات بھر لے کر یہاں سے جودھ پور, جے پور, بمبئی تک دوڑو گے, اور آپ سے اگر ڈاکٹر پوچھے سب دے دو, سب دے دو, خون دے دو, گردہ دے دو, تو خدا کی قسم آپ سب دے دیں. اس کے بعد بھی اگر آپ مر گئے اور مرنے کے بعد عالم دین, حافظ قرآن, شاعر اسلام, یہ ائمہ کرام سب فرمائیں گے, جعفر صاحب جلدی کرو. اور اگر جعفر صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کا سایہ دیر تک سلامت رکھے, تو ان کی اولاد جس کو آم لے کر آئے ہوں گے, دودھ لے کر آئے ہوں گے, وہ بھی سب کہیں گے, امام صاحب بھی کہیں گے, جلدی کرو قبرستان پہنچو. اللہ اللہ. جتنی محبت سے سید جعفر صاحب نے بیٹے کو پالا تھا, وہی بیٹا کہہ رہا ہے جلدی کرو, گھر سے نکالو, 24 گھنٹہ نہ ہونے پائے نکالو. اللہ اللہ. وہی بیوی جس کے لیے آپ نے اپنے عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا, وہ بھی کہہ رہی ہے جلدی کرو. امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں جلدی کرو. اللہ اللہ. کیا وجہ ہے؟ فرشتہ تالا لگایا کہ سب بیگانے ہو گئے, کوئی اپنا نہ رہا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اے غافلو, اس زمین کے لیے بھی کوئی سامان مہیا کر لو جہاں تمہیں سب تنہا چھوڑ کے چلے آئیں گے. اس لیے فرماتے ہیں, ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اللہ اللہ. ایک کو رکھ کے چلے آتے ہیں اور 4 کاندھا لگا کے 4 پائی واپس لے آتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اے غافلو, اس جگہ کو یاد کرو جس قبر کی روشنی عشق رسول ہے اور تمہارے نماز کی چاشنی ہے. سبحان اللہ. یاد کرو. اعلیٰ حضرت تمہیں فرماتے, ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, ایک وہیں سو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آج جتنے یار تھے سب بیگانے ہو گئے, کون کام آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. یاد کرو, قبر کی پہلی منزل سے رسول اللہ کام آ رہا ہے. پہلی کوٹری سے کام آ رہے ہیں. اللہ اللہ. رکھ دیا فرشتوں نے, اور اس کے بعد آیا ملک الموت پوچھنے. کیا پوچھ رہا ہے؟ من ربکا, ما دینکا, ما تقولو فی شان حق حاضر رجل. کیا کہتے ہو اس مرد کے بارے میں؟ سبحان اللہ. اب پوچھا جا رہا ہے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے, کسی شاعر نے سرکار کے عشق کا جواب یوں دیا ہے, قبر میں فرشتوں سے جب نبی نے فرمایا
फरमाया, ए फरिश्तों सब पूछ रहे हो मेरे दीवाने से, मैं तो यही हूं और मेरे ही आशिक के बारे में सवाल कहते हो कब्र में फरिश्तों से। जब नबी ने फरमाया जाओ इसको सोने दो, ये गुलाम मेरा है, सुभान अल्लाह। पता चला है प्यारे, जहां से बाप बीवी औलाद भाई अजीज रिश्तेदार तुम्हें सब छोड़ देते हैं, अब जिसके मोहब्बत और इश्क का सिला काम आए वो ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मेरे आका दो आलम की रहमत की जलवा भारी है, कब्र की पहली कोठरी है। इसीलिए कहा जाता है मोमिन की कब्र कब्र नहीं है, मोमिन की कब्र जन्नत की एक क्यारी है, सुभान अल्लाह। इसलिए आका आ गए होंगे, सवाल फरिश्ता कर रहा होगा, मेरे आका मुनीसो मददगार हो रहे हैं। ऐ लोगों याद रखो कौन है वो जो काम आया। तुम्हारी बीवी कब्र में काम ना आई, तुम्हारे बच्चे काम नहीं आए, मैं आपका मेहमान आ गया और 12 बजे रात को कहूँ मौलवी साहब मुर्गा खिलाओ, तो मौलाना साहब ज़रूर अपनी बीवी से फरमाएंगे कि मेहमान आया था, ज़रा कुछ बना खिला दो। रात भर जागेंगे। आलिम की इबादत खिदमत करना भी इबादत है, इनकी ज़ियारत रसूल की ज़ियारत है, सारी तावीलें बयान कर देंगे और मरने के बाद मैं भी कांधा दूंगा और कह दूंगा जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम, है कि नहीं। जिसके लिए रात भर जागे थे वो भी कह रहा है नहीं। मैंने पूछा आंख बंद करने के बाद कौन वो ज़ात है जो कयामत तक काम आए, तो जवाब मिलता है मकाम इश्क से ए जलालुद्दीन, जो हर मंजिल में काम आया वो तो आलम के ताजदार की ज़ात है, सुभान अल्लाह। मबदा से लेकर माद तक, मैदान महशर तक जो ज़ात काम आ रही है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। खुद इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत में जब अल्लाह ताला 70,000 बेगुनाहों को, और एक रिवायत में है 70 लाख बेगुनाहों को जन्नत में बेहिसाब व किताब दाखिल कर देगा, तो फिर मैं अपने रब की बारगाह में सर रख के रोने लगूंगा। इतना रोऊंगा कि मेरे रब को प्यार आ जाएगा। इरशाद फरमाएगा मेरा रब, इरफा रासक या मोहम्मद सल तोता इशफा तो शफ़ा, ए मोहम्मद अरबी तुम सवाल करो मुरादें मिलेगी, शिफात करो तुम्हारी शिफात कबूल, सर उठा लो। आका फरमाते हैं मैं रोता रहूंगा, फिर उसके बाद सर उठा लूंगा, फिर मैं देखूंगा कि अभी भी मेरी गुनहगार उम्मत जहन्नम में जल रही है। एक साहब ने पूछा हुजूर क्या बदअमल उम्मती जलने के बाद जन्नत में आएगा? हमने कहा जी हाँ। तो बोले जहन्नम की आग इतनी तेज होगी जो 70,000 बार या 70 मरतबा धोई गई, तब इतनी तेज दुनिया की आग है कि कपड़े को लगे तो पूरा घर साफ कर। और हुजूर जब हम हल्के फुल्के लोग जहन्नम में जाएंगे तो बचेंगे, जल करके तो खाक हो जाए। तो मैंने कहा ए नादान तुझे मालूम नहीं, हजरत जाबिर के अस्तर खान से पूछ ले मालूम कि नबी ने खाली हाथ लगाया था और धुलाई के लिए आपने तंदूर में डाल दिया और निकाल लिया। तो मैं कहा जब नबी का दस्ते पाक दस्तरखान से मस हो जाए तो कपड़े को न जलाए मैल धुल जाए, तो जो सीना इश्क़ रसूलुल्लाह का मदीना होगा वो पूरा न जलेगा। जलालुद्दीन अगर तूने नमाजें छोड़ दिया है तो तुझको भी फराई बनने के लिए कुछ देर के लिए जाना हो, तेरा भी मूर्छा और तेरे जंग जब तक छूटेंगे नहीं जलना। याद रखो। हाँ ये और बात है कि अल्लाह अपनी रहमत से मुझे बख्श दे, आमीन। और अगर मैं भी गुनाह किया हूँ कबीरा, नमाजें तर्क किया हूँ, तो मुझको भी चलना पड़ेगा उतनी देर के लिए। नहीं आप लोग ये नहीं सोच लेना कि फुर्सत पा जाऊँ। अल्लाह अगर किसी खिदमत दीन के सदके में बख्श दे उसकी रहमत, याद रखो तुमको भी जलना पड़ेगा। सुनो सरकार फरमाते हैं फिर मैं सर रखूँगा, फिर रोता रहूँगा, इतना रोऊंगा कि फिर निदा आएगी। सरकार दो आलम फरमाते हैं रब की बारगाह से सर उठाओ ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिफात करो शिफात कबूल होगी, मुरादें मांगो मिलेगी। सरकार फरमाते फिर मैं सर उठाऊंगा, फिर जन्नत में मेरी गुनहगार उम्मत डाल दी जाएगी, फिर मैं रोता रहूंगा, फिर आवाज आएगी इरफा रासक या मोहम्मद इशफा तुशफ़ा सल तोता, ए मोहम्मद सर उठाओ मादो मुरादें मिलेंगी और शिफात करो शिफात कबूल की जाएगी। आका फरमाते हैं 3 मरतबा जब मैं गुनहगार उम्मत के लिए रोता रहूँगा, अल्लाह अल्लाह शायर कहता है तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाहकारो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम सो रहे हो, जन्नत तुम्हें दिलाने के लिए नबी रो रहे। अजब गफलत है प्यारे, जो मालिके जन्नत
وہ رو رہا ہے، اور جو طالب جنت وہ مرغا کھائے سو رہا ہے۔ ہائے رے افسوس، جو جنت دلائے وہ ہمارے لیے روئے، اور جو جنت پائے وہ آرام سے سوئے۔ اتنی بڑی غفلت اور کیا ہوگی؟ اللہ اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ایک گنہگار جب رہ جائے گا، صرف ایک رہ جائے گا میری امت کا، جس نے زندگی میں کوئی عمل نہ کیا ہوگا، تب میں جب پھر سر رکھوں گا تب ندا آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مت رو۔ ایک مجرم جس نے صرف کلمہ پڑھا، عمل نہ کیا، میں اس کو اپنی رحمت سے بخشوں۔ سبحان اللہ، سب کو نکال لیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت حسن بریلوی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب تک جنت میں سب کو داخل نہ کرا لیں گے ایسے بے قرار رہیں گے جیسے کوئی بے قرار ماں بازار دنیا میں اپنے گمشدہ اولاد کو ڈھونڈے۔ آقا میدان محشر میں جہنم سے لے کر ہر بازار میں ڈھونڈ لیے ہوں گے میرا گنہگار عاشق کہاں ہے، جب تک رو رو کے معافی نہ چاہ لیں گے جب تک روتے رہیں گے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ یا رسول اللہ، تو اب بھلا بولو پیارے، جو ہر مشکل مقام پر کام آیا، جس کی آنکھیں امت کے لیے مکے سے مدینہ، مدینے سے غزوات، غزوات سے لے کر میدان تک، قیامت کے حشر تک تمہارے لیے آنکھ میں آنسو لے آئے ہوں، نبی روتے رہے ہوں، اے گنہگارو سیاکارو، کیا اس نبی کی آنکھ کو تم سرما نہ لگاؤ گے؟ جو آنکھ تمہارے لیے روتی تھی، وہ آنکھ آپ سے مرغا انڈا نذرانہ نہیں مانگ رہی ہے، وہ آنکھ تو تم سے پنج گانا نماز مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اے لوگو اب بولو، جو نبی کی آنکھ تمہارے لیے روتی تھی، آپ 5 وقت نماز پڑھ کے ان کی آنکھ کو سرما لگاؤ گے کہ نہیں؟ بولو ذرا۔ انشاءاللہ جوانو، تم اگر یہ کام کر دیے اور اپنی مسجدیں آباد کر دیے، اپنی پیشانی کو نور سجدہ سے معمور کر دیے، سینے کو عشق رسول اللہ سے معمور کر دیا، تو انشاءاللہ اس رسول کی دعا کی ضرور تم قیامت میں مستحق ہوگے، اور رب العالمین تم پہ اپنا فضل خاص فرمائے گا، تم پر رحمت فرمائے گا، اور جب یہ ادا پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر گنہگار، سیاکار، ہر مجرم کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ صرف مولانا کی قبول ہے، نمازی کی قبول، گنہگاروں جس کے دامن میں جتنا ہی طلب ہے اتنا ہی زیادہ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر عالم صاحب آگے بڑھیں تو ان کی زیادہ قبول، اور جاہل صاحب بڑھیں تو ان کی قبول، مگر جب احساس گناہ ہو جائے تو مثلا آپ لوگ گھبرا تو نہیں گئے؟ ابھی تو انشاءاللہ مجھے 2 دن اور 2 مرتبہ آپ کو اور سننا ہے، اور کل جمعہ میں بھی امام صاحب نے آج ہی دعوت دے دیا ہے، تو جمعہ میں 10-15 منٹ سے، مگر انشاءاللہ تبارک اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کیسے رو اور کیا آرزو ہو۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی کو اللہ سے توفیق خیر مانگے۔ وہ توفیق کس مجرم کو ملتی ہے؟ جس کے اندر احساس گناہ ہو۔ مثلا میں نے مولانا صاحب کا 5 روپیہ ان کی جیب سے نکال لیا، رات کو کرتا انہوں نے ٹانگا میرے کمرے میں، مجھے ضرورت پڑی میں لے لیا، اور لینے کے بعد مولانا صاحب تو نہیں جان پائے کہ میرا روپیہ جلال الدین نے نکالا، لیکن وہ جانے چاہے نہ جانے، غلطی تو ہم سے ہو گئی۔ رات کو یا دن میں مجھ کو احساس ہوا کہ ہائے افسوس، میں عالم ہوں، دنیا کو چوری برائی سے منع کرتا ہوں، اور آج یہ گناہ میں نے خود کر ڈالا۔ تو یہی احساس، اور پھر میں رویا اور چپ کے حضرت کی بارگاہ میں گیا اور کہا معاف کر دیجئے اللہ کے لیے، اللہ آپ کا سب گناہ بخشے، میرے عیب پر پردہ ڈالیے، اللہ قیامت میں آپ پر پردہ ڈالے۔ اور میں نے کہا غلطی ہو گئی، اور رب کی بارگاہ میں آیا رویا، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، مولا بخش دے۔ یہی ہے احساس ندامت، یہی ہے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہوں، اور جب رویا تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق خیر عطا فرمائے گا، میری توبہ قبول کر۔ اور اتفاق سے مولانا صاحب جان بھی نہیں پائے، اور میں اکڑے گھوم رہا ہوں، اتنا بڑا خطیب ہوں، دنیا میں ہندوستان میں سیر کرتا، اس سے بڑا نیک کون ہے؟ ارے جلال الدین، تجھ کو مولانا کی نگاہ نے دیکھا نہ دیکھا، خدا قہار و جبار کی نگاہ غضب پہ دیکھ، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ تو یہی چیز ہے توفیق خیر کہ گناہ کر لو،
اگر کہیں ندامت احساس ہو جائے. ایک صحابی ہیں, ان سے غلطی ہو گئی, اور غلطی ہونے کے بعد سب سے بہترین توبہ کے ذریعہ نماز. حضرت نبی رحمت حیات طیبہ ظاہری میں تھے. ایک عورت آئی کھجور بیچنے, بڑی سیدھی سادھی بھولی بھالی خوبصورت تھی. انہوں نے مدینے میں کھجور خریدا ایک صحابی نے, اور خریدنے کے بعد اس عورت سے کہا, اے عورت, تیرے تر و تازہ کھجور کی طرح تو میرے گھر میں بھی. غور سے سننا, اتنا جملہ کہا. وہ عورت سیدھی سادھی تھی, ان کے گھر میں چلی گئی کھجور دیکھنے. کھجور دیکھ کے آئی, دروازے سے باہر انہوں نے اس کو بوسہ دے دیا. یہ گناہ کبیرہ نہیں, صغیرہ. اور یہی اگر زنا تک پہنچ جاتا تو کبیرہ ہو, صغیرہ ہو. بوسہ دے دی. اللہ اللہ, بھولی بھالی عورت, سیدھی سادھی, نیک جنتی, غریبہ تھی, تجارت والی تھی, کس سے کہنے جاتی. صبر کیا, چلی گئی. اللہ اللہ, اس صحابی کو کسی آنکھ نے اور دیکھا نہیں تھا. یاد رکھو, ہم نے اگر گناہ کیا ہے, دنیا جانے چاہے نہ جانے, کسی انسان کی آنکھ بشر کی دیکھے نہ دیکھے, مگر اتنا یاد رکھو, اے نماز پڑھنے والوں, مسجد میں آنے والوں, اللہ کو یاد کرنے والوں, یہ تصور بساؤ کہ خدائے قہار و جبار کی نگاہ غضب تو دیکھ رہی تھی. اس صحابی کے دامن میں آگ سی پڑ گئی. اللہ اللہ, عورت تو چلی گئی, مگر یہ رونے لگے, تڑپنے لگے, ہائے افسوس, میں نے کیا اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر ڈالی. اے اللہ بخش دے مجرم پاپی کو, اے اللہ کرم فرما دے. دوڑے دوڑے صبح ہی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے اور کہا, عمر ایک فتویٰ بتا دو. کہا کیا ہے؟ کہا ہم سے فلاں دن صبح سویرے ایسا معاملہ ہو گیا, میری توبہ کے لیے کیا راہ ہوگی؟ کہا یہ گناہ صغیرہ ہے, جاؤ کسی سے مت بتاؤ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں پیارے, گناہ ہو جائے تو سب سے مت بتاؤ, اپنے اللہ سے عرض کرو. اس لیے کہ اگر کوئی نہیں جانتا تو ٹھیک ہے, کیا جاننے کی ضرورت. اپنا گناہ غیروں سے بتانا بھی گناہ, اسی سے بتاؤ جو تمہارا گناہ دھل دے. مثلا آپ وہی 5 روپیہ میں نے نکالا حضرت کی جیب سے, اور یہ اگر جان گئے, اور اگر میں توبہ کر کے ولی بھی ہو جاؤں, تو کبھی یہ میرے قبر پہ فاتحہ پڑھیں گے؟ یہ تو کہیں گے وہی ہے. اور اگر میں نے ان کو اپنے دوست کو بتا دیا تھا تو یہ بھی کہیں گے وہی مولانا ہے جو پالی میں آئے تھے, 5 روپیہ صاف کر گئے تھے, یہ انہی کی قبر ہے. پتا چلا میں تو توبہ کر کے صاحب مزار بن گیا, مگر عالی جناب ابھی مجھے معاف نہیں فرمائیں گے, زندگی بھر معاف نہیں, اور اپنے بال بچوں کو بھی بتا جائیں گے کہ یہ اسی کی قبر ہے جو 5 روپیہ نکالا تھا. اسی لیے اے لوگوں, اپنے گناہ کو بندوں سے نہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرو, غیروں سے مت کہا کرو. اس لیے کہ اللہ ستار العیوب غفار الذنوب ہے, وہ تو پردہ پوشی کر دیتا ہے, مگر انسان جلدی پردہ نہیں ڈالتا, وہ انسان کی برائی کو ابھارا کرتا ہے. اللہ اللہ, حضرت عمر نے مسئلہ بتایا, جا اے فلاں, غیروں سے مت کو, اپنے رب سے رو لے, نمازیں کثرت سے پڑھ, اللہ تجھے بخش دے گا. سبحان اللہ. آئے بیچارے, نمازیں پڑھی, توبہ کیا, مگر ابھی بھی دل نہیں مانا. پھر صبح اٹھے, حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے, وہی مسئلہ عرض کیا, غلطی ہو گئی ہے, توبہ کا کوئی ذریعہ بتا دے. حضرت صدیق اکبر نے بھی وہی مسئلہ بتایا جو فاروق اعظم نے بتایا تھا. اللہ اللہ, اب آئے, رات بھر روئے, بہت روتے رہے, اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, اے اللہ کرم فرما, روتے رہے. اللہ اللہ, مگر اب بھی دل میں گدگدی باقی تھی. یہ اور دوڑے ہوئے صبح تہجد کے بعد دربار رسول میں پہنچ گئے. کہا جب میرے آقا ابھی حیات ظاہری میں ہے تو مسئلہ چل کے وہیں کیوں نہ معلوم کر لوں. اللہ اللہ, پہنچتے ہیں دربار رسول میں, آقا کی بارگاہ میں, حضور مسجد نبوی شریف میں آرام فرمائے, تشریف فرما ہے. آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ. کہا کیا ہے؟ کہا اے میرے آقا, پرسوں کے دن میرے گھر ایسی ایسی صفت کی عورت آئی کھجور بیچنے, اے میرے آقا ہم سے غلطی سرزد ہوئی, میں نے اس کو بوسہ دے دیا. یا رسول اللہ, کسی کی نگاہ نے تو نہیں دیکھا تھا, مگر خدائے قہار و جبار کی نگاہ غضب دیکھ رہی تھی. میں مجبور پریشان آج عاجز بندہ آیا ہوں, آپ توبہ کا کوئی طریقہ بتا دے. اللہ اللہ, اے مجرموں, اے خطا کارو, گناہ ہونے کے بعد دنیا دیکھے چاہے نہ دیکھے, احساس ندامت ہو جائے تو رب کی بارگاہ سے توبہ کی توفیق
توفیق مل جایا کرتی ہے، وہ چاہے چوری ہو، چاہے بدکاری ہو، چاہے نماز کا چھوڑنا ہو، چاہے زکوٰۃ کا کھا لینا ہو، چاہے پیسہ ہونے کے بعد حج کا نہ کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یاد رکھو خالی ایک ہی چیز برائی نہیں ہے، مگر نہ کرنے پر یا گناہ کر لینے پر اور فرائض نہ کرنے پر اگر تمہیں احساس ہو جائے گا تو اللہ ضرور تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ان سے غلطی ہوئی تھی، روتے روتے در رسول میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، حضور پاک نے ان کی ساری عذر کو سن لیا اور میرے آقا سر پاک جھکا دیے۔ سبحان اللہ، یہ پیارے مصطفیٰ کی شان ہے کہ پوچھا جائے رسول سے اور جواب اللہ عطا فرمائے۔ حبیب سے پوچھا گیا، جبریل آیت لے کے نازل ہو گئے، بلبل سدرہ تشریف لاتے ہیں اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائے، اقم الصلاۃ طرفی اللیل طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ سبحان اللہ، یہ آیت پوری جبریل ان کی توبہ کے لیے لے کر نازل ہو گئے اور سرکار نے سر پاک اٹھایا اور سنا دیا، اے بندہ خدا جا، تیری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے تجھے معاف کیا اور تیرے گناہوں کو دھلنے کے لیے رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ارشاد ربانی ہوا، اے بندہ عاصی جا، اللہ کے لیے تو نمازیں قائم کر، دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ موعظت ہے ذکر اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اے لوگو، ہمیں توبہ کی توفیق کب ملے گی؟ اللہ جب ہم اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو جائیں، نادم ہو جائیں، تو پھر رسول اللہ کی رحمت الحمدللہ سارے عالم پر ہے پیارے، انسانوں پہ بالخصوص ہے، مگر کوئی ان کے رحمت کے دامن کرم سے فیض لینے والا تو ہونا چاہیے۔ پتہ چلا گناہ سب کریں اور توبہ خالی امام صاحب کریں، گناہ آپ کرو اور کہو توبہ میں کروں۔ اللہ، زکوٰۃ تم نہیں دیتے پوری، بارش نہیں ہوتی، نمازیں تم نہیں پڑھتے، بارش نہیں ہوتی، اور امام صاحب کو مرغی کی ایک ٹانگ کھلا کے کہتے ہو حضرت آپ رو، حضرت کے اکیلے رونے سے بارش ہوگی۔ نہیں، اے لوگو، 15 روپیہ دے دیا مجھ کو، کہا حضور تم رو بارش ہو جائے۔ ہم نے کہا پاپیو عجم مسئلہ ہے، گناہ سب نے کیا ہے، تنہا میرے رونے سے کیا ہوگا؟ اور اگر مائک لگا کے میں رو بھی دیا تو جو تمہارا گناہ ہے مجھ کو کیا معلوم؟ اور میں تو دکھاوے کے لیے کہہ سکتا ہوں یا اللہ خوب برسا دے تاکہ پورے پالی والے خوش ہو جائیں کہ جلال الدین مولانا آیا تھا خوب دعا کیا۔ مگر اے گنہگارو، اگر تم فجر میں آ گئے اور رونا شروع کیے تو یاد رکھو، اگر تمہارے آنکھ کی بارش جاری ہو گئی تو آسمان کی بارش اس سے پہلے نازل ہو سکتی ہے۔ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ، رب العالمین کا کرم ہوگا تو دو عالم کے تاجدار کی رحمت کے صدقے میں انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ختم نہ ہوگا اور خوشخبری سنو گے کہ دو عالم کے تاجدار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں باران رحمت ہوئی ہے۔ اس لیے سنیو، اب 1.5 گھنٹے ہونے کو آئے، ہمارے مولانا صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ کتنا دیر، 1.5 گھنٹے، ہم نے کہا انشاءاللہ 2 بجے صبح آپ کو نماز میں بھی شرکت کرنی ہے، جلوسوں میں بھی حاضری دینی ہے، اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے بھی گنہگار کو سنیں گے، جمعہ بعد بھی سنیں گے، نماز میں بھی سنیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خالی جوش ہی میں نہ رکھوں، ہوش میں لا کر کچھ تم سے عملیات کے کام کراؤں۔ سبحان اللہ۔ اور جب تم خود دعا کرو تو انشاءاللہ تعالی دعا گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے اور دعا بدکاروں کی بھی قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر گنہگار سچ روئے، مثلا میں اگر گناہ کیا ہوں مثلا اور یاد کروں کہ اللہ میں مسجد میں آیا، اس لائق نہیں تھا، اے اللہ پھر بھی تو روزی دیتا ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، ہمارے 100 گناہ ہیں پھر بھی تیری رحمت برس، تو دیکھو مجھ کو اپنے گناہ یاد کر کے دعا مانگنے میں کتنی لذت ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ انشاءاللہ رو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے گناہ بخش دے گا۔ قرآن خود فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو زائل کر دیتی۔ تو اب نیکی کرو، اور ہاتھ اٹھائے ہو تو نماز پنجگانہ آپ ادا فرمائیں۔ لیکن آئیے اب ہم لوگ کچھ آج دعا کر لیں۔ ہم سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی تھی بارش کے لیے، تو میں کہا کہ جب تقریر ہو تو یاد دلا دینا، بندے کو خود ہی یاد آئے۔ اب آؤ ہم لوگ اپنے گناہ پر کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو کر پھر دو عالم کے مختار صاحب شفاعت
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے صدقے میں دعا مانگی جائے. آپ لوگ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحکم باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. اب آپ حضرات پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 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 صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.